1989 میں نجم نے اور میں نے اپنا ویکلی دا فرائیڈے ٹائمز لانچ کیا اور میں نے پہلے ایشو کے لیے فیصلہ کیا کہ میں عمران خان کا انٹرویو کروں گی. تو آپ آبویسلی جانتے تو تھے ان کو، دوستی یاری بھی تھی. میں زمان پاک گئی، انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ عمران تم سیاست میں آؤ گے؟ تو اس نے مجھے کہا کبھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو ہی سیڈ دیٹ آئی وینٹ ٹو سی اے اسپینش سوتھسیئر. ایک اسپینش خاتون تھی جو کہ ہاتھ پڑھتی تھی. میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ میرا ہاتھ پڑھ کے بتاؤ میری کیا قسمت ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ سیاست میں نہ جانا، یو ول بی اسیسنیٹڈ. اور مجھے اس کی بات پہ یقین ہے اور اس لیے میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا. کیا وہ ہمیشہ اسی طرح سپرسٹیشس تھے؟ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آ کے شاید جو باقی بھی گورے بھی شاید ہو جاتے ہیں، میں نے اس جگہ پہ آ کے جو تھوڑے بہت توہم پرست ہو جاتے ہیں. یا لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران نے 1990 میں خود بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں سیاست میں آؤں گا. یہ انسان اس نے تب سوچا ہوگا، اور بعد میں میں نے اس کو کنفرم کیا جب کرسٹینا بیکر کی کتاب میں نے پڑھی فرام MTV ٹو میکا. اور عمران کے ساتھ میری 2-3 آؤٹنگ تھیں. ایک دفعہ ہم نیو یارک میں تھے اور ایک دفعہ 2006 کے اندر انڈیا میں اکٹھے تھے. تو اس کے 2-3 کومنٹس تھے، تو وہ میں جو جنرل تھے، مطلب نہیں، وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سنیل گاوسکر ان کو کہیں ملنے آیا تو اس کو کسی نے پوچھا نہیں. سنیل گاوسکر نے مجھے کمپلینٹ کی، یا کمپلینٹ نہیں کی. سنیل گاوسکر بڑا ریلیکسڈ آدمی ہے، بڑا کوئی کمپلیکس نہیں. وہ کہتے دیکھو یار ملک میرا ہے اور پوچھ چیزیں ہو رہی ہے. تو میں نے عمران کو یہ سنیل گاوسکر نے کہا ملک میرا ہے اور پوچھ اس کو رہے ہیں. اچھا، تو میں نے کہا عمران سنیل گاوسکر نے یہ کہا. تو جہاں بھی انڈیا جاتے تو اس پہ پریس ٹوٹ پڑی تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ اگر پالیٹکس میں نہ ہوتا نا تو یہ توجہ مجھے نہیں ملنی تھی. ہم امریکہ میں پھر رہے تھے تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار فلاں پلیئر ریٹائر ہو گئے. کچھ مجھے یاد نہیں کون ہے، بہت بڑا فٹ بال کا تھا. یہ کہتا آپ اس کو پتہ چلے گا. کہتے یہ جو پرفارمر ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کی لائف اتنی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو جو کھیل رہے ہوتے ہیں. جب وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں نا تو دے جسٹ سنک انٹو اوبلیوین. گمنامی میں چلے جاتے ہیں. He didn't want to sink into oblivion. گمنامی سے وہ بہت ڈرتے ہیں. تو ایڈمیشن کی ہوئی ہے کرسٹینا کے سامنے، جو اس کی دوست تھی 92 کے اندر، کہ میں یہ شوخانہ ہسپتال بن گیا تو میرے جو ہے نا پورا میرے پاس بڑے تگمے لگ جائیں گے، اور میں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے پاکستانی قوم میں، بڑا اس کا قدر ہے جو تعارف کرا تھا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا فرام MTV ٹو میکا. فرام MTV ٹو میکا. کرسٹیان باکر ایک جرمن خاتون تھی جو عمران خان کی دوست تھی. تو مجھے تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ کرسٹیان سے شادی کر لیں. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میرے خیال ہے آپ کتاب پڑھ لیں، سارا سے بتایا. 20 پیجز ہیں، 30 پیج اس کے بارے میں. اس میں بہت آپ کو انفارمیشن عمران کے بارے میں، عمران کو پڑھنے کے لیے. جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے تو یہ نظر آیا کہ ان کی تقریباً شادی ہونے والی تھی. بٹرے کی ہے، میں سمجھتا ہوں بٹرے کی ہے عمران. تقریباً شادی ہونے والی تھی. مجھے کتاب پڑھ کے ریئلی فیل سوری فار عمران، ناٹ فار کرسٹینا، کیونکہ بٹریل عمران نے کیا. تو ایک بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا آپ کی شخصیت ہے، آپ اس کو بٹرے کریں. لیکن اس میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اچانک کرسٹیان کو ایک دن بتایا کہ بھئی میرا پیر اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے شادی کروں، اور ساتھ میں اس کہانی بھی لف کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں مر جائیں گے. جی. اور اس کے فوراً بعد ان کی جمائمہ سے منگنی ہو گئی. نہیں، میرا خیال ہے جمائمہ کی منگنی اس سے پہلے ہو چکی تھی. اس کو بہت لیٹ جا کے بتایا اس نے. لیٹ بتایا. تو یہ اگر آپ کسی کی ہاں لیں گے نا، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی دی ہاں نہ لو، وہ پھر لگتی ہے انسان کو آ کے. تو میں نے کرسٹیان کی جب کتاب پڑھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ یار بیچاری مسلمان ہوئی، اس کے لیے مسلمان ہوئی، وہ سب کچھ، اور وہ آج بھی مسلمان ہے. اور جینوئنلی ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں PTI کے بانیوں میں سے ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے PTI کی فارمیشن میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس طرح پتا تھا کہ یہ سیاست میں بہت ساری لوگ، اور یہ میں ایسے ہی کہتا تھا. دیکھو میری اس کی بڑی بے تکلفی تھی، تو اس کو میں نے ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران تم خراب ہو گئے. اس کو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے 93 94 میں لیکن دیکھیے جنرل حمید گل صاحب وغیرہ نے یہ اصل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ عمران بہت تیز آدمی ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے جس میں پروبیشن ٹائم ہے میں نے یہاں تھوڑا گزارنا ہے تاکہ ان کو دیکھوں ٹٹولوں. جیسے انہوں نے دیکھا جو حاصل کرنا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو مجھے چاہیے نہیں چاہیے. سعید اللہ نیازی آپ کے بھائی پی ٹی آئی کے بانی تھے؟ بانی تو نہیں چلے گا، صوبائی صدر ہے. کیا آپ نے عمران خان کو جاوید احمد غامدی سے ملایا، قاضی حسین احمد سے ملایا. اس میں بالکل میں یہ تھا کہ کیوں ملایا؟ میرا خیال تھا کہ شاید اس کی جو پولیٹیکل جو اپ برنگنگ ہے اس کے اندر اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے اور تھوڑا سا مذہبی ہو جائے. تو آپ کا پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. دیکھو میں اب اس کو آپ کسی چیز میں رکھ سکتے ہیں، لیکن میں پی ٹی آئی کے کبھی کسی میٹنگ میں سب کو پتہ ہے. جب عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا، میرا خیال ہے کہ 2011-2012 کی بات ہے. 2011 کا 28 دسمبر کو اس نے اعلان کیا جی، اور 2012 میں کل ہے کہ آپ نے ان کی بہت مخالفت کی اور کہا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. رکوا لیے. تو آپ نہیں رکوا سکے. وہ ایک اور جگہ چلا گیا تھا. اس وقت وہ سمجھتا تھا کہ حفیظ اللہ جو ہے وہ اس وقت کباب میں ہڈی ہے، کیونکہ جو جس ایلیٹ میں جناب پاشا وغیرہ ہوں گے یا کوئی بھی ہوگے، آئی ڈونٹ نو، میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کن میں تھا اور نہ میرا انٹرسٹ تھا. مجھے تو جو تجربہ ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت جو کو کمیٹی تھی اور لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ عمران کو روکو، سب کو بلایا عمران کو خود بلایا اور کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے دو؟ نہیں، اس سے پہلے شامل قریشی سے، شاہ جہانگیر ترین صاحب سے، ان سے سب سے، جاوید ہاشمی صاحب سے، سب کو میں نے کانفیڈنس میں لیا. ایک طرف آپ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی سے، دوسری طرف لیٹ می فنش مائی سینٹنس، دوسری طرف آپ کو کمیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے دیں. تیسری طرف نیازی صاحب، آپ جاوید ہاشمی کے بڑے قریبی دوست ہیں، آپ ان کو قائل کر رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جوائن کرو. آپ شاہ محمود قریشی کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ تم پی ٹی آئی جوائن کرو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور کرائی آپ نے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی کے اندر پورا حصہ ہے. اچھا، اور آخری سوال بفور یو ٹیک آف، لیٹ می جسٹ آسک یو، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی تھی؟ 2002 کے اندر اس کے پاس کچھ بندے آئے، جرنیل آئے، میں تم جانتے ہیں. اچھا، اتفاق سے میں آیا. اچھا، میں عمران خان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو نہیں یاد رہتا ہے کہ لوگوں کو چائے پوچھیں کافی پوچھیں، تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں ہے. میں نے کہا اندر کون ہے؟ کہا جی عمران خان صاحب بیٹھے. آج نہیں، اس وقت میرے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سادہ کپڑوں میں تھے. میں نے دروازہ اس طرح سے کھولا تو عمران، میں نے کہا عمران، تو عمران میں سامنے بیٹھا تھا جیسے تو جیسے کھولے تو عمران کے جو چہرہ تھوڑا سا نروس ہو گیا. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو آئی گاٹ دی میسج. میں نے کہا عمران چائے کافی جو میرا جس کے لیے میں نے کھولا تھا، تو ہاں بھجوا دو. میں دروازہ بند کر کے، مجھے پھر بھی نہیں رجسٹر ہوا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میری ہائنڈ سائڈ میں تو میں کلک تو کر جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جا کے لینڈ ہوتی ہے کہ دیر واز سم تھنگ رانگ یا سم تھنگ جو ہے نا، اور سم تھنگ رائٹ، یا سم تھنگ رائٹ اور سم تھنگ مور ٹو اٹ. نٹ ناٹ کی انڈیٹڈنس جو بڑھ رہی تھی، جو اس کے قرضے بڑھ رہے تھے، جو آپ کو خود مشکلات میں جو آپ گھرے ہوئے تھے، کیا وہ عمران اس سے بھی تھوڑا سا انکمفرٹیبل محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو؟ کبھی آپ کو کہا انہوں نے کہ اس سے جان چھڑائیں؟ بہت سمپیتھیٹک تھا. مجھے کہتا ہے یار دیکھو، وہ کہ بلکہ جب میں الیکشن لڑا تھا کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہے تمہارا کاروبار خراب ہو گیا، کھلے لگ جائے تو ہو جائے گا، ابھی نہیں ہوا ہو جائے گا. میں کہ عمران اب دو چیزیں ہیں، یا ایک سیٹ لے لیں یا میں کاروبار بچا لوں. ناچاکی کیوں ہوئی آپ کی؟ ناچاکی تو یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے لیے اب بیگیج بن گیا ہوں، دخل دیتا ہوں. عادت پڑی تھی بچپن سے. جب آپ نے زمان پاک سے کوچ کیا تو آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے ساتھ؟ دیکھو میرا بیٹا تو خیر تھا ہی نہیں، وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، بہت بچہ تھا. مطلب اس وقت اس کی عمر جو تھی 18-19 سال ہوگی، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو 20-21 سال کا. تو میری بیگم جو تھی وہ دیکھیں یہ چوائس ہوتی ہے نا، میرے لیے تو بڑا انڈگنیفائی ہے. میں کہوں اپنی بیگم کو کہ تم اپنے بھائی کے مقابلے میں مجھے چوز کرو.
اکیلا بھائی ہے. پھر ان کے بھائی جو ہے اب نیا سیاست کا جو ہے شائننگ سٹار بنا ہوا ہے, میگا سٹار بن گیا تھا پالیٹکس کا. تو کون بندہ کہتا ہے کہ چانس ہم کریں. خیر اس کے بعد آپ حفیظ اللہ بیچارہ, اس کے بعد نہیں, حفیظ اللہ بیچارہ کیوں, اس کے بعد آپ جرنلزم کے میگا سٹار بن گئے. تو وہ کیسے آپ میگا سٹار بنے؟ نہیں مطلب آپ نے پھر کالمنسٹ بھی آپ بنے, وہ بھی دیکھیں وہ کیسے بنے آپ؟ وہ اندازہ لگا. حسن نثار صاحب اور ہارون رشید صاحب جنگ اخبار میں لکھتے تھے, اور اس سے پہلے پرویز رشید نے ایک آرٹیکل لکھا. تو میں نے پرویز رشید نے 3 قسطوں میں آیا آرٹیکل عمران خان کے خلاف اور کئی لوگوں کے خلاف, ان کے نام سے انہوں نے لکھا. تو میں نے پرویز کیونکہ جانتا ہے, میرا دوست ہے, بڑا گہرا دوست ہے, تو میں نے جنگ میں ہی اس کے جواب لکھ دیا. مجھے یاد ہے جب ہماری نجی محفلیں ہوا کرتی تھیں تو آپ کہتے تھے کہ, اور اس وقت آپ یہ بات کرتے تھے جب اس کے کہیں دور دور آثار نہیں تھے, تو آپ کہتے تھے کہ جو اس کو اقتدار میں لائے ہیں ان کو سینگوین نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ اطمینان میں نہیں رہنا چاہیے, اور ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. یہ ان کے ساتھ وہ کرے گا. آپ ہمیشہ کہتے تھے, آپ ہمیشہ کہتے تھے, آپ کہتے تھے کہ یہ وہ ہوگی ان کے ساتھ جو پھر یہ یاد کریں. 2018 سے پہلے شہباز صاحب کو بتایا, سارے میں آپ سارے لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا. میں نے کہا ایک دفعہ آ جائے, یہ کرتا کیا ہے. میں نے میاں صاحب جیل میں تھے فروری 2019 میں, میں گیا, میں نے کہا میاں صاحب یہ 2 سال بعد اسی جگہ پہ اس جیل میں وہ بیٹھا ہوگا. آپ نے ٹی وی پہ عمران خان کی پرائم منسٹرشپ کے دوران ان کی بہت تنقید کی, آپ کے اوپر پریشر تھا؟ میرا خیال ہے کہ عمران سے ہی مجھے پوری توقعات تھی کہ ہی وڈ اسٹوپ ٹو اینی لیول, اور کسی حد تک چلا جاتا. بڑے وینڈکٹیو آدمی ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے اسٹیبلشمنٹ بہت ہی, جس کو کہنا چاہیے کہ بہت. میں جب جاتا تھا نا آپ کے گھر سے فرض کیا اٹھ کے, تو میں کہہ کے جاتا تھا کہ جگنو میں 40 منٹس کا راستہ ہے میرا ادھر, آپ تھوڑا سا ویران جگہ, تو آپ چیک کر لیں, اگر میں فون نہ کریں تو پھر اطلاع دے دیں گھر نہیں پہنچا. یہ پورے 3.5 سال میں نے ایسے گزارے ہیں. جب ون پیج چل رہا تھا, ان کا خیال تھا حکومت ہمیں ملی ہے. مئی 9 کو پچھلے سال عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں, لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہوئی, جناح ہاؤس کو کمانڈر ہاؤس جو تھا اس کے اوپر بھی حملہ ہوا. آپ کے بیٹے حسان نیازی الیجڈ ہیں کہ انہوں نے اس کے رنگ لیڈر بن کے کردار ادا کیا. وہاں سے پچھلے سال سے آپ کے اوپر ایک بہت کرب کا وقت شروع ہوا, اس وقت کے بارے میں بتائیے. یہ کور کمانڈر کو جو آگ لگی تھی 2:30-4 بجے لگی تھی, حسان 6 بجے گیا تھا, اس کے اوپر کیس پورا چلا. حسان, ان کو سب کو پتا ہے کہ حسان واز ناٹ انوالوڈ. حسان نے وہاں ایک اسپیچ کی, کوئی وہ اندھیرے میں اسپیچ کی, یعنی کہ 7-8 بجے جب تک چیزیں بڑی سیٹل ہوئی تھی. اب دیکھو اسپیچ بھی رات کے وقت کی ہے. آپ کی ملاقات تو ہوتی ہے اس پہ, تو راجی پہ تو بہت سخت ہے, وہ بیچاری کا بھائی ایک دفعہ اکلوتا بھائی, اب اسے اینگل دیکھا, ایموشنل دیکھے نا, اور ایک بیٹا ہے وہ ادھر پھنسی, ادھر بھاگی جاتی ہے اڈیالہ جیل, وہاں سے بھاگی جاتی ہے ادھر آتی. مجھے بڑا ترس آتا ہے, لیکن نیچی یہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, فیٹ کمپلیٹ. تو حسان جو ہے, جب تک عمران خان کا کیس نہیں لگتا, اور عمران خان کو انہوں نے اگلے 5-7 سال تک نہیں نکلنے دینا. انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو بہت ہی اچھے بھلے مانسوں کی طرح چلانا ہے. شہباز شریف سے زیادہ اوبیڈینٹ آدمی ان کو پاکستان میں نہ پہلے کبھی ملا ہے. واٹ از یور انالیسس آن واٹ دا فیوچر ہولڈز, اینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا انجام کیا ہوگا؟ عملاً یہ لوگ عمران کو نہیں نکلنے دیں گے. یہ سسٹم کو اوبیڈینٹ سرونٹس کی طرح چلائیں گے, جیسے حکومت چلائے گا شہباز شریف صاحب, اور یہ چلائیں گے اپوزیشن. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام, اگر شام ہی تو ہے. شام اگر صبح نہیں ہوتی تو شام بڑی تکلیف دہ ہے. نیازی صاحب بہت شکریہ. کاٹنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے بویا ہے. اجازت دیجیے.